مسیح میں میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے اپنی زندگی کے بارے میں ایک اہم چیز سیکھنے کو ہیں کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا تربیت دیتا ہے، کیا سکھاتا ہے، ہمیں تعلیم کیا دیتا ہے، ہمیں نصیحت کیا کرتا ہے، اور ہم سب خداوند کے اس کلام کو سنتے ہوئے ہم اپنا ساتھ ساتھ میں موازنہ کریں کہ ہم کس راہ پر ہیں اور ہم اس وقت کیا ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں، ایک حوالہ پڑھیں گے، اور خداوند کا شکر ہے کہ وہ ہماری مدد و رہنمائی کرتا ہے، میری کہ وہ مجھے اپنا کلام دیتا ہے اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ اس کلام کو سنتے ہیں۔ برائے مہربانی غور سے سنیے، غور سے دیکھیے، غور سے عمل کیجیے اور اپنی زندگی کو سنواریے۔ رومیو 6 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالہ کر دیتے ہو، اسی کے غلام ہو۔ جس کے فرمانبردار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ فرمانبرداری کے جس کا انجام راست بازی ہے۔ میرے عزیزو، اس آیت میں دو غلاموں کا ذکر آیا ہے، دو پارٹیوں کا ذکر آیا ہے، دو تفرقوں کا ذکر آیا ہے۔ اور ہماری زندگی میں تفرقات تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک وہ غلام ہے جو گناہ کا ہے، اور ایک وہ غلام ہے جو راست بازی کا ہے۔ غلام کا مطلب ہے وہ زر خرید شخص جس سے بغیر تنخواہ کے کام کروایا جائے۔ خدمت گزار، مطیع ہونا یا نوکر، آزادی کی ضد ہے یہ۔ اس حوالہ میں جیسا کہ ذکر کیا کہ دو غلاموں کا ذکر ہے، پہلا ہے گناہ جس کا انجام موت ہے، اور دوسرا ہے فرمانبرداری جس کا انجام راست بازی ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو جانچنا شروع کر دیں کہ ہم کس کے غلام ہیں۔ اگر گناہ کے ہیں، اگر شیطان کے غلام ہیں، اگر ابلیس کے غلام ہیں، اگر اس پرانے اژدہا کے غلام ہیں، تو آپ موت میں ہیں، آپ کا انجام موت ہے۔ لیکن اگر آپ نے توبہ کر لی ہے، اپنے گناہوں سے آزادی لے لی ہے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، اور پورے طور پر فرمانبرداری کر رہے ہیں، پورے طور پر اس کے حکموں کو بجا لاتے ہیں، تو اس کا انجام ہے راست بازی۔ تو پھر آپ موت سے بچ گئے۔ اگر ہم گناہ کے تعلق سے دیکھیں بائبل مقدس میں، تو یعقوب کے خط میں لکھا ہے، اس کے پہلے باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں،
کہ ہر شخص اپنی ہی خواہش میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ جیسا کہ کوئی ہمیں بھڑکانے والا ہوتا ہے، ہمیں گمراہ کرنے والا ہوتا ہے، ہمیں سیدھی راہ سے بھٹک جانے کو کہتا ہے، اور ہمیں اچھے اچھے سبز باغ دکھا کر تو ہم اس کی طرف پھسل جاتے ہیں۔ جیسے باغ عدن میں شیطان نے اس پھل کے بارے میں تھوڑی سی تعریف کی، لکھا ہے کہ خوشنما، اس نے کہا کہ آنکھوں کو دیکھنے میں خوشنما ہے، تو وہ اس کی باتوں میں آ کر حوا نے گناہ کیا، اس نے آدم کو بھی دیا، آدم نے گناہ کیا، اور آج وہ گناہ ہمارے جسم کا گناہ کہلاتا ہے، جسم کا پھل کہلاتا ہے۔ اور جب جسم کا پھل ہماری زندگی میں ہے تو پھر بہت خطرناک بات ہے۔ انسان کی خواہش کیا ہے؟ جسم کے کام کیا ہیں؟ اگر ہم یعقوب کے خط کو پہلا باب اور اس کی 14-15 آیت پڑھیں تو یہاں لکھا ہے، ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے جسمانی کام کیا ہیں۔ غلطیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، چونکہ جسم کے خلاف خواہش کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ اور جسم کے خلاف اور ہر ایک دوسرے کے مخالف ہیں، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے، اور روح جسم کے خلاف اور ہر ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ جسم کے کام کیا ہیں؟ حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقیں، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ وغیرہ وغیرہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ یہ گناہ ہے اور یہی موت ہے۔ آگے ہم دیکھیں فرمانبرداری، روحانی خواہشیں کیا ہیں۔ روح کے پھل، اسی غلطیوں کی آیت میں آگے لکھا ہے روح کے پھل، اور روح کے پھل کیا ہیں؟ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری۔ یہ تمام نکات ہماری زندگی میں ہیں تو راست بازی ہماری زندگی میں ہے۔ راست بازی ہے یعنی اچھے کام ہیں تو انجام زندگی ہے۔ اگر ہمارے جسمانی خواہشیں ہمارے ساتھ ہیں اور وہ گناہ جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں اگر وہ ہے تو ہماری زندگی کا انجام موت ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے 21ویں باب کی اس کی 8ویں آیت میں کہ تمام گناہ گاروں کا انجام آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل ہے۔ جو انسان موت کی حالت میں ہے وہ آگ اور گندھک کی جھیل میں رہتا ہے۔ اور رومیو 5:21 میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعہ سے بادشاہی کرے۔ جب ہم روح کے پھل ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں، جب توبہ ہماری زندگی میں آ جاتی ہے، جب توبہ کا عمل ہماری زندگی میں آتا ہے، جب بپتسمہ جب ہم لے لیتے ہیں، روح کا مسح جب ہمیں مل جاتا ہے تو پھر ہمارا وہ تصور کہ جو آگ کی جھیل کا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ہماری زندگی، روحانی زندگی جو ہے وہ راست بازی کے لیے ٹھہرائی جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، آج سادہ سا سمپل سا پیغام آپ کے لیے ہے
کہ دو چیزیں ہیں جسے ہم نے غور کرنا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کو جانتا ہے، اگر تو وہ چوری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لالچ کرتا ہے اور بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، تفرقے رکھتا ہے، تو وہ موت کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ اس کا تعلق یسوع مسیح کی زندگی کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی توبہ کر کے محبت، تحمل، پرہیزگاری کے کام کرتا ہے تو پھر خدا یسوع مسیح کے ساتھ مل کر وہ راست باز ہے، اور یہ راست بازی ہمیں اس کے پاک خون کے وسیلہ سے ملتی ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس کا گناہ ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم اپنی اپنی زندگی میں جھانکیں کہ ہم جسمانی خواہشوں میں جی رہے ہیں یا ہم فرمانبرداری کی خواہشوں میں جی رہے ہیں۔ اگر تو ہم فرمانبرداری کی خواہشوں میں جی رہے ہیں تو خداوند کا شکر کریں، اور اگر نافرمانی کی خواہشوں میں جی رہے ہیں، اگر گناہ کی زندگی میں جی رہے ہیں، تو آج آپ کے لیے موقع ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے آئیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، توبہ حاصل کریں، نئی زندگی پائیں، راست بازی پائیں، اور خداوند کے نام کی شکر گزاری کریں، تاکہ اس کے نام کو سر و جلال ملے، کیونکہ اسی نے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کیا اور ہمیں آزاد کیا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور خداوند ہمیں اس جسمانی قوتوں سے نکلنے کی قوت دے اور راست باز کہلانے کا حق بخشے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔